بسم اللہ الفتاح العلیم۔ دعا قبول ہونے کی بنیادی اور پہلی 3 شرائط جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائیں سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک کے اندر، اس مختصر گفتگو میں وہ 3 شرائط 3 آداب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں دعا مانگو، اللہ سے طلب کرو، لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں دعا قبول ہونے کا یقین ہو۔ اللہ سے دعا مانگو لیکن تمہیں یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ یہ یقین کیسے ہوگا؟ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اسے 3 میں سے کوئی ایک فائدہ ضرور دیتا ہے۔ نمبر 1، جو مانگا اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر دعا قبول ہوئی یہ فائدہ نہیں ملا تو پھر دوسری صورت میں اس کی دعا کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کیا تو تیسری صورت میں اللہ اس دعا کو قبول فرما کر اس بندے پر نازل ہونے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ انتم موقنون بالاجابہ، دعا مانگو لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں دعا قبول ہونے کا یقین ہو۔ یقین کیسے ہوگا؟ یقین ایسے ہوگا بندہ دعا مانگے اور یہ یقین رکھے کہ جو مانگ رہا ہوں یا تو مالک یہ عطا فرمائے گا، یا اس دعا کو قبول فرما کے آخرت کے لیے جمع فرمائے گا، یا اس دعا کو قبول فرما کر میرے اوپر نازل ہونے والی کسی مصیبت کو ٹال دے گا۔ یہ ہے کہ بندے کو یقین ہو میری دعا قبول ہوگی۔ کیسے یقین ہو؟ یہ 3 صورتیں ہیں دعا قبول ہونے کی، یہ ذہن میں حاضر رکھ کر پھر دعا کرے۔ تو دعا قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ دوسری شرط وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ، فرمایا جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہ دوسری شرط ہے۔ بندہ دعا کر رہا ہے اور دل غافل ہے، دل اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہیں۔ جس مالک سے مانگ رہا ہے دل حاضر نہیں۔ جب تیرا دل غافل ہے تو غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں شرف ملاقات کے لیے، کلام کے لیے۔ ایک جنگل سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ان کا امتی ہے کوئی بکریاں چرانے والا، تو وہ ریوڑ ایک سائڈ پہ کھڑا کر کے اس نے نماز کا وقت ہوا تو اس نے نماز شروع کر دی۔ آپ خوش ہوئے کہ دیکھتا ہوں کہ میرا غلام ہے، میرا امتی ہے، کیسے نماز پڑھتا ہے۔ جنگل میں کھڑا وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھی، اس کے بعد اس بندے نے دعا کی۔ دعا کیسے کی؟ گڑ گڑا کے، رو رو کے دعا کی۔ اللہ کے پیغمبر بڑے خوش ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کے جو اپنا کلام کرنا تھا ہم کلام ہو کے عرض کیا مالک وہ جو تیرا بندہ جنگل میں تجھے نماز پڑھ کے رو رو کے یاد کر رہا تھا، وہ جس طرح رو رو کے تجھ سے مانگ رہا تھا، اگر اس کا کوئی کام میرے ساتھ ہوتا، اس کی حاجت میرے ساتھ ہوتی تو میں تو اس کی حاجت پوری کر دیتا۔ اگر مجھ سے مانگتا تو میں تو اس کی دعا قبول کرتا، مگر وہ تجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر زمین و آسمان والے سارے مل کے بھی اس کی سفارش کریں تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ عرض کی مالک کیا وجہ ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ مانگ مجھ سے رہا ہے، عبادت میری کی ہے، ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھائے، لیکن اس کا دل اب بھی بکریوں میں اٹکا ہوا ہے۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا نا، بکریوں کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس سے مانگ رہا ہے دل غافل نہ ہو، دل حاضر کر کے مالک کی طرف توجہ کرے۔ جس سے مانگ رہا ہے وہ بکریوں کی، تیرے مال کی، تیری عزت و آبرو کی، تیری کل کائنات کی حفاظت وہ کرے گا۔ جب تو اس کی بارگاہ میں آ گیا تو توجہ مالک کی بارگاہ کی طرف کر، یہ اس کی بارگاہ کا ادب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر وہ اس سے بھی زیادہ گڑ گڑائے اور ساری مخلوق بھی اس کے لیے سفارش کرے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ وجہ یہ ہے مانگ مجھ سے رہا ہے اور دل غافل ہے۔
دل دنیا کی طرف ہے، دنیا داری کی طرف ہے اور بکریوں کی طرف ہے، یعنی اپنے ریور کی طرف اور دنیاوی مال کی طرف اس کی توجہ ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرے تو حاضر دل کے ساتھ دعا کرے۔ تیسری شرط یہ ہے، فرمایا لاہن، غافل دل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا اور سست آدمی کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ سست کیسے؟ جب مانگو تو پیارے آقا فرماتے ہیں ہاتھوں سے مانگو، ہاتھ اٹھا کے مانگو، تلیوں سے مانگو، الٹے ہاتھ کے ساتھ نہ مانگو۔ تو یہ جو ادب ہے اللہ کی بارگاہ کا، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو اس کی بارگاہ کے منگتے بن کے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے ہو تو اس کے در کا بھکاری بن کے بیٹھو، تمہاری باڈی لینگویج بتائے، تمہارا بیٹھنا، تمہارا مانگنا، تمہارا ہاتھ اٹھانا، تمہارا اس سے التجا کرنا یہ بتائے، یہ ظاہر کر رہا ہو کہ تم اس کی بارگاہ کے منگتے بن کے بیٹھے ہو۔ لاہن، سست آدمی ہو، اس کی دعا قبول نہیں کرتی، مالک اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی سست آدمی کی۔ تو سست کون ہے؟ جو دعا کرے ہاتھ ہی نہ اٹھائے، دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جسم اس کی بارگاہ کے ادب کے مطابق نہ ہو۔ لہٰذا جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو سستی کے ساتھ دعا نہ کرو، پیارے آقا کا بتایا ہوا طریقہ چستی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے ادب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کرو۔ دعا قبول ہونے کی یہ پہلی بنیادی 3 شرائط ہیں۔ دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ جو مانگ رہا ہوں میرا مالک عطا فرمائے گا۔ دعا مانگو تو غافل دل کے ساتھ نہ مانگو، حاضر دل کے ساتھ دعا مانگو۔ دعا مانگو تو سستی کے ساتھ نہ مانگو، چستی کے ساتھ پیارے آقا کے بتائے ہوئے ادب اور طریقے کے ساتھ دعا مانگو تو مالک ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا۔